أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل وعلى على محمد محمد وعجل فرجهم واكشفنا معهم بظهور صاحب الزمان. ناظرین حاضرین مشترکین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان نواب صابر قائم ٹی وی کینیڈا کے پلیٹ فارم سے راہ حق کے 21ویں ایپیسوڈ میں، جس کا عنوان دعا اور توبہ ہے. آج تیسرا رمضان ہے، جس کی مبارکباد ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ عالی جناب کے بلاؤ کعبہ مولانا محمد رضی مہدوی صاحب ایک بار پھر حاضر ہیں. ہم تہہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں خداوند عالم ان کو خیر و عافیت سے رکھے اور بہت سارا علم خداوند عالم باغ کے شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کو دے، تاکہ ہم ان کے علم سے اور آپ سب فیضیاب ہوں. تمام قائم ٹی وی دیکھنے والے آباد رہیں، شاد رہیں. تمام شیعان حیدر کرار جہاں جہاں پر بھی ہیں آباد رہیں، شاد رہیں. ناظرین کرام، دوسرے ایپیسوڈ میں جو آپ کے سامنے گفتگو کی آغا نے، وہ گفتگو یہ تھی کہ دعائے افتتاح کے حوالے سے انہوں نے کافی باتیں آپ کی خدمت میں بتائیں. آپ جب دوسرا ہمارا ایپیسوڈ دیکھیں گے تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا. ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی بھوک پیاس آپ کو روزے قیامت کی بھوک پیاس کو یاد دلائے گی. یقیناً یہ بھوک پیاس اس کے برابر تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسی یاد دلائے گی. اگر روزے کی بھوک اور پیاس آپ کو قیامت کی بھوک اور پیاس کی یاد دلائے تو آپ فوراً متوجہ ہوں گے. ناظرین کرام، کل کی گفتگو میں آپ نے فرمایا کہ خداوند عالم کی حکومت زمین و آسمان پر ہے، بشرط یہ ہے کہ خداوند عالم سے انسان لو لگائے، اور انسان خداوند عالم سے لو لگاتا رہے تو خداوند عالم اس کی ضرور سنے گا. آپ نے بہت اچھی ایک بات کہی کہ ہم میں ہی کمی ہے جو ہم اپنی دعاؤں کو خداوند عالم سے قبول نہیں کروا سکتے، نہیں کیونکہ کروا پاتے. بے شک صحیح ہم جو ہیں گناہ گار بندے ہیں. تو ہم اس رمضان میں بارگاہ خداوند عالم میں ہم دعا گو ہیں کہ خداوند عالم ہمیں توفیق فرمائے کہ ہم جیسا تو کہتا ہے ویسا کرنے کی ہم کوشش کریں، اور جس طرح سے تو عبادت چاہتا ہے ہم اس طرح سے تیری عبادت کریں. خداوند عالم ہمارے تمام گناہوں کو تو معاف کر، تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. ناظرین کرام، ہمارے اس تیسرے رمضان کے دعا اور توبہ میں گزارش کروں گا علی جناب کے بلاؤ کعبہ سے کہ وہ اس تیسرے رمضان کی گفتگو کا آغاز کریں. آئیے ہم سب مل کر درود پڑھتے ہیں عصمت آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کینیڈا کے تمام اراکین، جناب نواب صابر صاحب کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتے ہیں، اور آپ سبھی کی خدمت میں تیسرے ماہ مبارک رمضان کی تیسری تاریخ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہمارا موضوع دعا اور توبہ ہے. اسی پر انشاءاللہ پورے ماہ مبارک رمضان گفتگو کرنی ہے، اور درمیان میں متعدد دعاؤں کی انٹروڈکشن بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ضرور پیش کریں گے. سب سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں دعا کی تعریف کل پیش کی تھی، اور اس کے بعد بیان کیا تھا کہ جو بھی یہ جو دعا کی تعریف ہے، یعنی بندے کا اپنے پروردگار عالم سے طلب کرنا دعا کہلاتا ہے. اس میں 4 رکن پائے جاتے ہیں. پہلے رکن کو مدعو کہا جاتا ہے، دوسرے رکن کو داعی، تیسرا رکن جسے دعا ہے، اور چوتھا رکن ہے مدعو لہ. مدعو یعنی وہ ذات جس سے دعا طلب کی جا رہی ہے، داعی یعنی وہ انسان جو دعا کرنے والا ہے،
اور دعا یعنی مانگنا اپنے رب سے، مدعو لہ یعنی وہ حاجت جو انسان اپنے پروردگار سے طلب کرتا ہے۔ ہم نے پہلے مرحلے پر مدعو، پہلے رکن کو جو مدعو یعنی پروردگار عالم کی ذات، یہ بیان کیا کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں ظاہر ہے وہ بھی تو اس لائق ہو کہ اس سے مانگا جائے، اور پروردگار عالم سے بہتر و برتر کوئی ذات نہیں ہے جس سے طلب کیا جائے۔ وہ ذات جو انسان کی شہرگ سے قریب ہے، وہ ذات جو انسان کی تمام امور کو جانتا ہے، اسی سے انسان مانگتا ہے اور وہی کیا ہے، عطا کرتا ہے۔ آئیے دوسرا رکن جسے کہتے ہیں داعی یعنی دعا کرنے والا۔ بندہ ہر چیز میں محتاج ہے، انسان محتاج ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اتنا محتاج ہے کہ وہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا، اتنا محتاج ہے۔ آواز بھی قرآن نے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو، وہو الغنی الحمید، اور وہی کیا ہے، غنی مطلق ہے۔ تم کیا ہے، اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو اور وہ غنی مطلق ہے۔ پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے مدعو کی وضاحت کی تھی، مدعو وہ جو غنی مطلق ہو۔ قرآن نے کہا اللہ واللہ الغنی، اللہ غنی ہے، وانتم الفقراء، اور تم سب کے سب کیا ہو، اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو۔ تو انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو شے پیش کرتا ہے اور اسے پیش کرنا چاہیے جو چیز، وہ اس کی فقیری ہے، اس کی محتاجگی ہے۔ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے فقر کو، اپنی محتاجگی کو پیش کرے۔ ظاہر ہے کہ جب تک وہ اپنی محتاجگی کو پیش نہیں کرے گا، میں آپ کو بیان کر دوں ایک حکایت، بڑی بہترین حکایت ہے۔ ایک شخص آیا نائی کی دکان، حجام کی دکان پر، اور وہ بال کٹانے لگا۔ بال کٹاتے کٹاتے گفتگو ہونے لگی اس کی پروردگار عالم کی ذات پر، پروردگار عالم کی ذات پر گفتگو ہونے لگی۔ بال کاٹنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے۔ کہنے لگا کیوں؟ تو حجام جو بال کاٹنے والا تھا کہنے لگا اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ موجود نہیں ہے کہ لوگ ظلم ہو رہے ہیں، ستم ہو رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، لیکن کوئی ان کی سنوائی ہی نہیں ہے، یہ خاموش رہے۔ اور انہوں نے اسے جواب نہیں دیا، بالکل خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی آرائش ہو گئی مکمل، انہوں نے اپنے بال سجا لیے، اپنے آپ کو سجا لیا، تو اس کی دکان سے باہر نکلے۔ باہر نکلے کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ہی فٹ پاتھ پر ایک فقیر بیٹھا ہے جس کے بال بڑے لمبے لمبے، جس کی ریش کیا ہے، طویل ہے، جس کے شعر کیا ہے، طویل ہیں، جس کے بال لمبے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کئی مہینوں سے، سالوں سے کیا ہے، اس نے حلق الراس، اس نے کیا بال نہیں کٹوائے، کئی سالوں سے حجام کے پاس نہیں گیا۔ وہ صاحب جو ابھی تک خاموش تھے اس آدمی کو دیکھ کر اندر آئے، کہنے لگے کہ اس دنیا میں کوئی حجام ہی موجود نہیں۔ قبلہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہا ہاں نہیں موجود ہے۔ کہا کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ کہا بھائی کیسی بات کیا، وہ سامنے دیکھیے آپ کی دکان کے سامنے اپوزٹ میں ایک جو ہے فٹ پاتھ پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے بال طویل ہیں، جس کی داڑھی طویل ہے، نہ اس کی بال کٹی ہوئی ہے، نہ اس کی داڑھی کیا ہے، کوئی تراشنے والا نہیں ہے، تبھی تو ایسا ہے۔ اگر کوئی تراشنے والا ہوتا، اگر کوئی کیا ہے کہ اس کا بال بنانے والا ہوتا، اگر کوئی اس کو سجانے والا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی سجاتا۔ تو برجستہ وہ نائی، وہ حجام کہنے لگا کہ قبلہ جب تک وہ مجھ سے کہے گا نہیں
मैं उसके क्या है दाढ़ी और बाल कैसे तराश सकता हूँ। तो एक मर्तबा इन्होंने कहा कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सिर्फ बड़ी हुई दाढ़ी को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि शहर में कोई हज्जाम नहीं है, कोई बाल काटने वाला नहीं है, उसी तरीके से इस जुल्म सितम को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि अल्लाह मौजूद नहीं है। जब वाह। तक इंसान अपनी लौ परवरदिगार से नहीं लगाएगा, परवरदिगार किस तरीके से आगे आए। जब तक इंसान अपने परवरदिगार से तलब नहीं करेगा, उसे चाहिए कि अपनी मजलूमी, अपनी क्या है फकीरी, अपनी मोहताजगी को अल्लाह की बारगाह में पेश करे, ताकि परवरदिगार उसकी दुआओं को कबूल करे। तो ये है दाई, यानी दुआ करने वाला होना जरूरी है। दुआ करने वाला जो अपनी फकीरी, अपनी मोहताजगी को अपने परवरदिगार की बारगाह में पेश करे, उसकी हम्दो सना करे, उसकी बारगाह में आए और कहे कि परवरदिगार मैं हूं। अब ऐसा भी नहीं है कि अल्लाह क्या है जुल्म सितम हो देखता रह जाए और वो क्या है कि मदद नहीं करता। नहीं, वो किसी न किसी एतबार से, किसी न किसी तरीके से लोगों की मदद करता है। ये और बात है कि लोगों को एहसास नहीं होता कि मदद क्या है अल्लाह की तरफ से हुई है। वो इतने गाफिल हो जाते हैं तो उन्हें एहसास नहीं होता कि अल्लाह क्या है हमारे लिए मदद फराहम कर रहा है। ये था पहला, ये था दूसरा मरहला, दूसरा रुकन, यानी दाई, दुआ करने वाला। दुआ करने वाला जब तक अपनी 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 परेशानियों को अपने परवरदिगार से, अपने मालिक से, अपने साहिब से बयान नहीं करेगा, वो किस बेशक। तरह से दूर करे। बयान करना भी जरूरी है। वो जानता है कि हाँ तुम परेशान हो, मगर वो चाहता है कि कम से कम एक मर्तबा ही सही उसकी बारगाह में आकर अपनी परेशानियों का तज़किरा तो करो। ए परवरदिगार, तू सबको रिस्क दे रहा है। ए परवरदिगार, तू सबकी दुआओं को कबूल कर रहा है। ए परवरदिगार, तू सबकी परेशानियों को दूर कर रहा है, मेरी भी परेशानियों को तू दूर कर दे। वाकई जब दुआ करने वाला होगा तो दुआ को कबूल करने वाला भी उसकी दुआ को कबूल यकीनन करेगा। दूसरा तीसरा रुकन जो दुआ के हवाले से है वो क्या है, दुआ यानी बंदे का तलब करना। क्या तलब करे। बाद अफराद होते हैं जो ये सोचते हैं कि बड़ी से बड़ी चीज तलब की जाए, जी। छोटी चीजें नहीं। मैं रास्ता चल रहा था, क्या देखा कि एक छोटा सा बच्चा क्या है, वो कह रहा है ए परवरदिगार, ए परवरदिगार, ए मौला, मुझे बस एक छोटी सी हाजत है तुझसे, बस जी। वही छोटी सी मेरी हाजत पूरी कर दे। वो छोटी सी हाजत क्या है, बस ये है कि मुझे अभी इस वक्त इस टॉफी की हाजत है, मुझे बस वो टॉफी दे दे। काफी दे रहे। हाँ, अब एक बच्चा, वो क्या है, जितनी उसकी फिक्र थी, जहां तक उसकी फिक्र थी, उस फिक्र के एतबार से उसने तलब किया। बेशक। लेकिन हक़्क़ो हकीकत यह है कि जब बंदा अपने परवरदिगार से तलब कर रहा है तो फिर अब इसमें यह चीज ना देखे कि वो शय छोटी है या बड़ी है। हर बेशक। मुआमिलात को कहे परवरदिगार मेरे सारे मुआमिलात तेरे हवाले है, तू ही मेरे मामलात को संभालने वाला है, तू ही मेरे मामलात को जानने वाला है, तू ही मेरे मामलात को समझने वाला है। मैं किसके सामने पेश करूंगा, तेरे अलावा कौन है जो मेरे मामलात को मुझसे बेहतर जानने वाला, तेरे अलावा कोई नहीं है। औरों के सामने जब मैं पेश करूंगा वो रुस्वा कर देंगे। छोटी से छोटी चीज अगर किसी से मांगी जाए तो लोग रुस्वा कर देते हैं, लोग क्या है तजलील करते हैं। मगर ये परवरदिगार तेरी जात इतनी बुलंदो बाला है, तू इतना बुलंदो बाला है कि तेरी जात कभी किसी बंदे को रुस्वा नहीं करती है। लिहाजा छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, इंसान को चाहिए कि अपने परवरदिगार से मांगे। कैसे मांगे, दुआ तलब कैसे करे, गिड़गिड़ा कर मांगे। दुआए कुमैल के फिकरात आपको याद होंगे कि ए परवरदिगार, ए परवरदिगार,
میں تیرے سامنے اس ضعیفہ کی طرح مانگ رہا ہوں جس کے پاس تیرے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. اللہ اکبر. میں تیرے سامنے اس طریقے سے گڑ گڑا رہا ہوں جو تو یہ ہے دعا، بے گڑ شک. گڑا کر مانگے. اور چوتھا جسے کہتے ہیں مدعو لا، حاجت، اپنی حاجت. سب کے سامنے حاجت کو بیان نہیں کیا جاتا، اسی کے سامنے بیان کیا جاتا ہے جو اس حاجت کو قبول کرنے کی صلاحیت و طاقت رکھتا ہو. بے شک. ہم ہر کے سامنے اپنی حاجت کو بیان کر دیتے ہیں، ہر انسان کے سامنے نہیں. ہم اپنا رازدار بھی بنائیں تو اس پروردگار کو بنائیں. ہم اپنی باتوں کو قبول کروانا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے سے اس سے مانگے کہ وہ ہماری حاجت کیا ہے قبول کر لے. اور ہر چھوٹی سے چھوٹی حاجت، بڑی سے بڑی حاجت اسی کے سامنے پیش کرے. کیوں؟ اس لیے کہ تمام حاجتوں کو پورا کرنے والا ایک ہی ذات ہے جسے پروردگار عالم کہتے ہیں. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری تمام حاجتوں کو قبول فرما. انشاءاللہ اس کے بعد کی باتیں آپ کی خدمت میں چوتھے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے. جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، یہ تھے علی جناب قبلہ الکعبہ مولانا محمد رضی مہدوی صاحب قبلہ، جو ہمارے ساتھ اس وقت سرزمین کربلا سے تھے. ناظرین کرام، ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے. تب تک آپ کا میزبان نواب صابر آپ سے اجازت چاہتا ہے. فقط والسلام. خدا حافظ.